إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں اسحاق نام کا ایک نبی پیدا ہوگا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان دونوں کی اولادیں جو ہیں محسن ان میں سے کچھ نیکوکار ہوں گے وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور کچھ نہایت واضح طور پر اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے کئی خطبات میں تفصیل آپ کے گوش گزار کر دی۔ گزشتہ جمعے ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں، اس لیے کہ دیگر انبیاء کے بارے میں تو سنا ہے مگر اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں سنی ہے۔ تو اس سلسلے میں بات اس طرح ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء سلام اللہ علیہم کے واقعات نقل فرمائے ہیں، اور ان واقعات کو جو نقل کرنے کا اصل مقصد ہے نا وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو لوگوں کے لیے باعث سبق اور باعث نصیحت ہے۔ اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے
بعض انبیاء کے حالات بڑے تفصیل سے بیان کیے ہیں. مثلا یوسف علیہ السلام کے حالات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات، اور بعض انبیاء کے حالات جو ہے وہ نہایت مختصر بیان کیے ہیں. اور جن انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے حالات نہایت مختصر بیان کیے ہیں ان میں سے حضرت اسحاق کا نام بھی ہے. اور بعض انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے کا صرف نام ہی لیا بس، اور کچھ نہیں، اور ان کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو بیان نہیں کیا، صرف ان کا نام ہی اللہ نے لیا ہے. اور نام لے کر اشارہ کر دیا اس بستی کی طرف، اور اہل عرب چونکہ اس بستی سے آگاہ تھے اس لیے ان اہل عرب کو پتہ چل گیا کہ اس نبی کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کچھ ایسے رسول ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں. تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ یہ کھوج نکالنے نکل جائیں ہر نبی کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں. یعنی جتنی تفصیل ہمیں مہیا ہے وہ تفصیل ہمارے لیے کافی ہے. تفصیل اور اس واقعہ کے اندر جو اصل سبق ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ الگ 2 بیٹوں کی بشارت دی ہے. ایک بیٹے کی بشارت رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ کرتے ہوئے دی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے اس وقت دی ہے. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ لوط بھی تھے، حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. اب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک بیٹا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ملا جب وہ عمر کے اس حصے کو نہیں پہنچے تھے جس حصے میں عموماً اولاد کی امید نہیں کی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس بیٹے کی بشارت دی فبشرناہ بغلام حلیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کوئی تعجب نہیں کیا. اور پھر جس وقت رب ذوالجلال نے دوسرے بیٹے کی بشارت دی تو وہ اس طرح دی فبشرناہ بغلام علیم کہہ کر، یعنی پہلے بیٹے کی بشارت فبشرناہ بغلام حلیم کہہ کر دی، اور پھر اس کے ساتھ ہی قربانی کا تذکرہ کیا، بیٹے کے قربان ہونے کا تذکرہ بھی ساتھ ہی ساتھ کر دیا. اور جس سے پتہ چلا کہ اس بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اور پھر جب دوسرے بیٹے کی بشارت دی تو وہ بشارت اس وقت دی جب لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بھی جوان ہو چکی تھی. اور 2 فرشتے جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، اور خوشخبری کے دینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا صرف مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے یا کوئی اور بھی آپ کا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اور پھر آگے جب وہ پہنچتے ہیں تو لوط علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی آپ خود کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنی بیٹیوں کو بے نسات کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے یہ اسلوب سے پتہ چلا کہ دونوں بیٹوں کے درمیان کافی لمبا چوڑا عرصہ درمیان میں موجود ہے. اور قرآن سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب دوسرے بیٹے کی بشارت رب ذوالجلال نے دی تو خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعجب کیا اور یہ کہا کہ بھی ہیں اس وقت
میں تو اب عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ اور یہ جو دوسرے بیٹے تھے، اور اس کے نام کی اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ من وراء اسحاق یعقوب، نام بھی لیا گیا کہ وہ اسحاق ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہے وہ یعقوب بھی ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بڑے جو تھے وہ اسماعیل تھے، اور پھر ان کے کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ عطا کیے۔ اسحاق علیہ السلام کے تذکرے میں ایک تو رب ذوالجلال نے یہ بات واضح کی کہ ان کا بیٹا بھی آگے ان کا بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، ایک تو یہ وضاحت کی، اور دوسری یہ وضاحت کی کہ وہ بارکنا علیہ وعلی اسحاق، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت کی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی برکت کی۔ یہ بھی اشارہ دیا یہاں سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلا، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ برکت مراد ہے۔ یعنی یہاں برکت سے مراد جو ہم سمجھتے ہیں نا، ہمارے ہاں ہماری زبان کے اندر جو برکت ہے کہ گاڑی مل جائے، کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، دکان بڑی اچھی طرح چلنے لگ جائے، شام کو روکڑ جو ہے وہ کافی ساری جمع ہو جائے، یعنی وہ برکت مراد ہے نہیں ہے۔ اس برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جاری فرما دیا، اور ساتھ ہی جو عصر حاضر کے اندر ایک نیا بت جنم لے چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بت کو بھی توڑ دیا۔ عصر حاضر میں کیا بت جنم لے چکا ہے کہ یہ جی خاندان اہل بیت ہیں جی، یہ سید ہیں جی، یہ سادات ہیں جی۔ میرے بھائی، سادات ہونا کوئی باعث فخر بات نہیں ہے، یہ تب باعث فخر ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیروکار ہے، پھر تو باعث فخر ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیروکار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسحاق دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، کہ ان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہوں گے، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ان دونوں کی اولادوں میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد یا تو شرک کرنا ہے یا خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی اولادوں میں بھی ظالم مشرک پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہے، اور اب اگر اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے پھر اسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں ہونا کوئی اس کے لیے باعث فخر نہیں، کوئی باعث شرف نہیں، وہ اسی زمرے میں آئے گا ظالم لنفسہ، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ قرآن میں حضرت اسحاق کے بارے میں بس یہی تفصیل نقل کی ہے کہ اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے باپ، اور پھر ہم نے ان کی نسل سے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرما دیا۔ اب یہاں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسماعیل کی پہ برکت نہیں کی؟ لیکن اگر حقائق کو دیکھا جائے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی برکت رب ذوالجلال نے اسماعیل پر کی ہے وہ اسحاق پر نہیں. اور دونوں میں فرق آپ سنیں کیسے ہے کہ اسحاق کی اولاد میں جو انبیاء ہوئے وہ اللہ رب العزت نے کسی کے مانگنے پر نہیں دیے، اب خود دیے. اسحاق کی اولاد میں سے جو انبیاء ہوئے وہ کسی کے مطالبے پر مانگنے پر نہیں ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالبے پر ہوئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ رب ذوالجلال سے یہ درخواست کی کہ ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ ان میں ایک رسول دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ برکت جو ہے اس برکت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آل اسماعیل میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سید الانبیاء والرسل کرا. باقی جو دوسری تفصیل ہے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں وہ تورات میں بڑی ملتی ہے، بڑی تفصیل ہے تورات میں. لیکن تورات کی عبارت اگر آدمی سوچ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو اس کی ایک لائن دوسری لائن کی مخالفت کر رہی ہے. اسے وہ منہ سے بول بول کر عبارات کہہ رہی ہیں کہ ہم تحریف شدہ ہیں، ہم حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. ہاں البتہ اتنا ضرور یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو شادی ہے، یعنی ایسا یہ ایک دو لائنیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی خاندان میں کی. یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا آبائی خاندان تھا نا، حضرت اسحاق کی شادی انہوں نے وہاں کی. بس یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تفصیل ہم حقیقت پر مبنی کہہ سکتے ہیں. اور دیگر جو ہے وہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی عادات کے مطابق ہے. آج بھی یہودی یہی کر رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ یہودی انبیاء کی شخصیات کو داغدار کرتے تھے، ان کی طرف اخلاقی برائیوں کی نسبتیں کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ ان کی اپنی اخلاقی برائیوں کو تحفظ مل سکے. کہ اگر کل ان کو کوئی کہے کہ بھئی دیکھیں آپ میں یہ اخلاقی برائی پائی جا رہی ہے تو بڑا پر ملا کہتے تھے کہ یہ تو داؤد علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے نا، یہ زکریا علیہ السلام میں بھی ایسا تھا نا، یہ سلیمان علیہ السلام میں بھی ایسی تھی نا بات، یہ اسحاق علیہ السلام میں بھی ایسی بات تھی نا. یعنی جو عبارت تورات نے حضرت اسحاق کے بارے میں نقل کی ہے اس میں جا بجا حضرت اسحاق علیہ السلام کی توہین کا پہلو نمایاں ہے. آپ ذرا غور کریں، ہم لوگ جو ہے وہ سیکھ پا جاتے ہیں جب یہ اسرائیل کی اولاد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی واحیات گفتگو کرتے ہیں یا اس قسم کے خاکے شائع کرتے ہیں تو ہم سیکھ پا جاتے ہیں. ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جس قوم نے اپنے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق کو نہیں بخشا، وہ بھلا آپ کے نبی کو بخش سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے جد امجد کو نہیں بخشا، حضرت یعقوب کو نہیں بخشا، حضرت اسحاق کو نہیں بخشا، ان کے بارے میں اخلاقی جرائم کو منسوب کیا ہے. تو بھلا آپ کے نبی جو ان کے خاندان میں سے بھی نہیں، جس نے ان کے تخت کو تاراج کیا، جس نے ان کی حکومتیں ختم کی، بھلا اس کے حق میں وہ کیسے بیانات دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان کے بیانات پہ سیکھ پا ہو کر اپنے علاقوں کے اندر جلسے جلوس کرنا، اپنے علاقے کی معیشت کو تباہ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طرح بھی مناسب ہے نہیں ہے.
کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی، آپ ذرا میں اصل میں وہ الفاظ معاذ اللہ اپنی زبان پر بھی نہیں لانا چاہتا، کہ جو الفاظ انہوں نے تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں نقل کیے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں نقل کیے ہیں، میری زبان یہ زیب نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنی ذات میں اپنی زبان کے اندر دہراؤں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر خوب احسان کیا، اور آگے رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جہاں تورات میں یہ تفصیل ہے، یعنی ایک طرف تو ان کی کردار کشی کی گئی ہے اور دوسری طرف تورات میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسحاق تھے، جبکہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے یہ بتا رہا ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دی تو ساتھ ہی یعقوب کی بھی بشارت دے دی، پوتے کی بھی دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھاتے کہ میں اسحاق کو ذبح کر رہا ہوں تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات فوراً آ جاتی کہ یہ تو ذبح ہو ہی نہیں سکتا، یہ خواب سچی نہیں ہے، اس لیے کہ اسحاق کے ہاں تو آگے یعقوب بیٹا پیدا ہونا ہے، اگر یہ ذبح ہو گیا تو بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے جہاں ذبیح کا تذکرہ کیا ہے، ذبح ہونے کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ کیا ہے، اور ہجرت کے وقت لوط علیہ السلام کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب ہجرت کا واقعہ رونما ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف 3 قافلوں پر مشتمل تھا، یہ قافلہ 3 افراد پر مشتمل تھا، حضرت ابراہیم تھے اور ان کی بیوی سارہ تھی اور ایک لوط تھے۔ اور جب فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے بیٹے کی، اس وقت نہ صرف لوط علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہے بلکہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بھی جوان ہو چکی ہیں۔ تو یہ سارے شواہدات بتا رہے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل ہے، اور اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر بڑے انعامات کیے اور بنی اسرائیل کو اس وقت کی تمام اقوام پر برتری اور فضیلت دی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنا غضب رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر کیا ہے نا، اتنا غضب بھی کسی قوم پر نہیں۔ یہ جو مدین تھا نا، مدین میں بھی بنی اسرائیلی آباد تھے، یعنی بہت ساری ایسی آبادیاں جو رب ذوالجلال نے تباہ و برباد کی، ان آبادیوں کے باسی، ان آبادیوں کے باشندے یہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یہی بنی اسرائیل میں تھے۔ تو جہاں رب ذوالجلال نے ان پر انعامات کیے وہاں رب ذوالجلال نے ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ان کے اوپر احسانات کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان کے بعد رب ذوالجلال نے ان کے فضائل بیان کیے، پھر یہ کیوں بیان کیے؟ اصل بات یہ تھی، یہ نہیں تھے کہ آل اسماعیل کے فضائل نہیں تھے اور ان کے فضائل تھے تب بیان کیے۔ اصل بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو، یعنی جو مدینے کے یہودی تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی نا تو انہوں نے آگے سے یہ 2 جواب دیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کرنے کے لیے 2 طرح کے جواب دیے۔ ایک تو انہوں نے یہ جواب دیا، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کی اولاد کی طرح ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے دین کو قبول کرنے کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، اور دوسرا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کے مطالبات کیے
تو پھر اللہ رب العزت نے ان احسانات کا تذکرہ کیا، کہا بھی تمہارے باپ دادا نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا نا، انہوں نے بھی تو حصی معجزات مانگے تھے نا، کیا تمہارے باپ دادا حصی معجزات مانگ کر انہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو تسلیم کر لیا تھا؟ تو اس پس منظر کے تحت رب ذوالجلال نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر ایک ان کا یہ تھا کہ ہم آپ کو تب نبی مانتے اگر آپ بنی اسرائیل میں سے ہوتے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا ان کو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو کیا تم نے تسلیم کیا؟ کیا بنی اسرائیل کے انبیاء کو تم قتل نہیں کرتے رہے؟ تو یہ جو فضائل کا تذکرہ ہے نا، یہ بات یاد رکھ لیں ہمیشہ، فضائل کا جہاں تذکرہ ہوگا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔